بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داؤد کی نبوت کے بعد سرفراز کیا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جنوں، شیاطین، چرند پرند کے علاوہ ہر انواع کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ علیہ السلام کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ سکتے تھے۔ آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں یہی جن دور دراز سے بڑے بڑے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لائے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ آپ جنوں پر بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دی، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء اور مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر کی ہیں۔ ایک آراء کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک شیطان کو تخت پر مسلط کر دیا اور کچھ عرصہ کے لیے آپ سے حکومت چھین لی۔ واقعہ یوں ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے ایک جزیرے پر ایک واقع شہر سیدون پر حملہ کیا۔ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر فتح یاب ہوا اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، اور مال غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان کو پیش کی گئی۔ وہ لڑکی مسلمان ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی سال بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تو اس کی کنیزوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر کار حضرت سلیمان کے وزیر آصف برزیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرکی عمل کی خبر دی۔ آپ علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ ڈالا، اور آپ علیہ السلام نے اس عورت کو محل سے نکال کر سزا کے طور پر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور ابن حیمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جو یاقوت پتھر سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی انگوٹھی میں اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ اموری حکومت پر بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، جسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے لیے جاتے تو تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اپنے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو انگوٹھی امینہ کے سپرد کی، تو کچھ دیر کے بعد ایک جن آپ علیہ السلام کی شکل میں آیا جس کا نام سخر تھا، اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا ہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضہ میں آ گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں سے کہتے کہ میں ہی داؤد ابن سلیمان ہوں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لہذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ علیہ السلام روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی
اب جو شیطان سخر محل میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اطوار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ اس وقت کے علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے گی، اگر وہ شیطان ہے تو وہ سن نہیں پائے گا، لہٰذا ایک روز وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر ہوا یوں کہ وہ کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور سن کر بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس جن نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ سلمان کو کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب سلمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑنے گئے تو جس مچھلی نے وہ انگوٹھی کھائی تھی وہی آپ کے حصے میں آئی اور انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی۔ اس سے پہنتے ہی سارے جن و انس حاضر ہوئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے برگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے: اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن زبیر اور قتادہ کی ہے، اور ان سے تمام روایات امام ابن کثیر نے تفسیر کی ہیں۔